صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے ابھی میں پڑھوں گا، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنان۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں، دو عادتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں جوان اور طاقتور ہو جاتی ہیں؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ ایک تو دولت کی حرص اور دوسری عمر کی زیادتی کی حرص، کہ دولت زیادہ ہو جائے اور عمر زیادہ ہو جائے۔ یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے، ظاہر بڑھاپا بہت سی کمزوریوں کی جڑ ہے۔ جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے اس کی صلاحیتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، اس کی طاقتیں ناکارہ اور کمزور ہوتی جاتی ہیں، اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں تقریباً مزمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں۔ مگر اس کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں، دو خصلتیں، وہ اور زیادہ جوان اور طاقتور ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک دولت کی حرص اور دوسرا فرمایا کہ زیادتی عمر کی حرص۔ تجربہ اور مشاہدہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ عام انسانوں کا حال یہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو اس وقت پوری ہوتی ہیں جب اس کے ہاتھ میں دولت ہو اور زندگی اور توانائی بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ جب کچھ ہاتھ میں ہوگا، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، طاقت ہوگی، تب وہ اپنی خواہشات پوری کر سکے گا نا۔ خواہشات تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پاس سرمایہ ہی نہیں، اسباب ہی نہیں۔ جی وہ بعضوں نے کہا نا کہ ہم جو نیک ہیں نا، متقی پرہیزگار، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں گناہ کا موقع نہیں مل رہا، اور جب گناہ کا موقع ملے پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے نیک ہیں۔ بہت سے نیک اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا، اور یہ گناہ کا موقع نہ ملنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہرحال جب اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، توانائی بھی ہو، جی تو اب اس کو گناہوں سے بچانے والی چیز کیا ہوگی؟ یہی پاسبان عقل، اللہ نے جو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کو استعمال کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر آج اللہ نے مجھے 2-4 پیسے دے دیے ہیں اور میں ان 2-4 پیسوں کے بل بوتے کے اوپر گناہ کر سکتا ہوں، عیاشیاں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ کب پیدا ہوگا؟ جب عقل ہوگی اور جب غور و فکر کرے گا۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سوچتے بہت کم ہیں۔ اگر سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، میرے رب کے کتنے احسانات ہیں، جب بھی کوئی گناہ کا تقاضا ہو تو 2-4 منٹ جو ہے اپنے نفس سے مناظرہ کریں، اپنے آپ سے جھگڑا کریں اور نفس سے کہیں کہ تو مجھے اس غلط کام کی طرف جو لے کے جا رہا ہے، جی تو یہ تیری وجہ سے تو میں برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ 1-2 منٹ کی لذت کی خاطر میں اپنے رب کو ناراض کر لوں، میں اپنی دنیا بھی برباد کر لوں، آخرت برباد کر لوں۔ تو یہاں ضرورت عقل استعمال کرے گا، جتنی زیادہ عقل استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑھاپا ہے نا، بڑھاپا، اللہ بچائے بڑھاپے کی، ان کا کیا کہتے ہیں، اس سے بڑھاپے میں یہ عقل بھی بیچاری یہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جوانی میں پھر بھی عقل ہے تو عقل کو استعمال کر کے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے، تو اپنی خواہشات پر قابو اور کنٹرول جو رکھتا تھا عقل کی وجہ سے، عقل بھی کمزور ہو گئی۔ اب یہ ہو گئی
تو پھر آخر عمر میں بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر یہ چیزیں ہوس کا درجہ پا لیتی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آدمی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتا ہے، بابا جی کے پاس بیٹھا ہے، بوڑھے کے پاس بیٹھا ہے، بابا جی اب تو ٹانگیں جو ہے نا آپ پاؤں قبر میں ہیں، اب تو اللہ اللہ کر لیں، ذکر کر لیں، لیکن ان کو بس وہی دنیا کی پڑی ہوئی ہے، دنیا کے حساب کتاب کی اور دنیا کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں. جی اتنی طاقت ہی نہیں، چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے صحیح طریقے سے، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا. بھائی اب جو عمر ہے چند دن کے جو ہے مسافر ہو، آخرت کی فکر کرو. نہیں، اب وہ دو چیزیں جیسے اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں بیان فرمائی وہ جوان ہو جاتی ہیں. ایک کیا؟ دولت کی حرص، بس اسی میں پڑا ہوا ہے، وہی فکر ہے. اور دوسرا کہ مزید زندہ رہنا. یہ جو حال حدیث میں بیان کیا گیا حدیث شریف میں، یہ عام لوگوں کا حال ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جی اللہ کے لیے وقف کی ہوتی ہیں اور بھرپور انہوں نے جوانی گزاری ہوتی ہے عبادت میں، طاعت میں، جی قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کا بڑھاپا پھر قابل رشک ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا ایسا نہیں ہوتا جی، ان کو اور کیا کہتے ہیں مزید آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ان کے بڑھاپے سے بھی لوگ بہت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کی جو دعا ہے وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے جو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کے چہرے کو سرسبز و شاداب فرمائے، منور فرمائے، تر و تازہ، کہ جو ہماری باتیں سنتا ہے یعنی حدیثیں ان کو محفوظ کرتا ہے اور پھر ان کو آگے پہنچاتا ہے. اس لیے آپ نے بڑھاپے کے اندر خاص طور پہ ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جو قرآن و حدیث کی خدمت زندگی بھر کرتے رہے، تو ان کے بڑھاپے میں ان کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں بہت کام لیتے ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان حدیثوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتک.